اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں، جو روزے کا جو مین مقصد ہے وہ ہے تزکیہ نفس، نفس کی طہارت روزے کا مقصد ہے۔ جب تک نفس ہی سمجھ نہیں آئے گا تو تزکیہ نفس بھی نہیں ہوگا، یہی بات ہے۔ جب تک مرض کا پتہ ہی نہیں چلتا اس وقت تک دوائی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ جب تک مرض کا پتہ نہیں چلے گا، آپ جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں، مرض کا پتہ چلے گا تو پھر آپ کو دوائی فائدہ دے گی، یار اس کے مطابق یہ دوائی ہے۔ اور روزہ بھی یہی ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ دو مقاصد میں ایک مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، اور تصفیہ قلب بھی ہے۔ اچھا، ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس، پہلے سمجھنا ہے کہ نفس ہے کیا، اور اس کی چار جو حالتیں ہیں، چار کنڈیشنز جو قرآن پاک میں ہیں وہ ہیں کیا۔ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا، یقین کریں تزکیہ نفس نہیں ہوگا کبھی بھی، ہم روزے کے مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح احادیث مبارکہ ہے کہ آخری دور میں کچھ نااہل لوگ آئیں گے ہیں اور وہ کیا کریں گے؟ نمازیں پڑھ کر بھی ضائع کر دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو نفس کا پتہ نہ ہوا تو آپ روزہ رکھ کے بھی اس کو ضائع کر دیں گے، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ اگر تزکیہ نفس ہوا ہی نہیں تو حدیث مبارکہ ہے جب تزکیہ نفس نہیں ہوا تو آپ سے برائی نہیں چھوٹے گی۔ جب برائی چھوٹے گی نہیں تو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کو تمہارا بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم بھوکے پیاسے رہو۔ کیوں؟ روزے کا مین جو مقصد تھا وہ تزکیہ نفس تھا۔ جس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے وہ برائی سے رک جاتا ہے۔ اب تزکیہ نفس ہوتا اس کا ہے جس کو نفس کا پتہ ہو، نفس کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اور اس کا تزکیہ ہوتا کیسے ہے، یہ علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پھر آپ کو روزے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ سرکار پاک نے اس کی تشریح کی کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو ابلیس اندر سے ہو کے باہر آیا۔ ابلیس نے حسد سے تھوک پھینکی، وہ تھوک مقام ناف پہ گری۔ جبریل امین کو حکم ہوا کہ اس جرثومے کو نکالو۔ اس جرثومے کو اٹھا کے جبریل امین کے ہاتھ لگے اور اس کو ایک حیوان کی شکل دے دی گئی۔ وہ حیوان ہمارے مقام ناف پہ موجود ہے، اور وہ جب ہم سوتے ہیں وہ رات کو جسم سے نکلتا ہے اور جا کے بری محفلوں میں گھومتا ہے۔ اس کا تعلق اس عالم ناسوت کے ساتھ ہے۔ یہ عالم ناسوت جو ہے نیلے آسمان سے نیچے، یہ نار سے بنا ہوا ہے، یہ آگ سے بنا ہوا ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک نار ہے، اس کی خوراک آگ ہے، اس کی خوراک بدبو ہے، اس کی خوراک فاسفورس ہے۔ اب یہ ہمارے جسم کے اندر ہے، باہر تو نہیں ہے نا، اندر ہے، اور جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ پیٹ میں جاتی ہے۔ جب وہ پیٹ میں جاتی ہے تو اس کو طاقت ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے، یہ باہر نکل کے کیونکہ یہ جن ہے، یہ باہر نکل کر بری محفلوں میں گھومتا ہے، جنات کی محفلوں میں جاتا ہے، اور جس کو تھوڑے سے اثرات ہونا اس کو انڈا اور بڑا گوشت فوراً منع کیا جاتا ہے۔ بیف جو ہے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ بیف کھاتے ہیں اس کو ناری طاقت اور ملتی ہے، جیسے ناری طاقت ملتی ہے وہ فوراً جا کے اتنی طاقت سے جنات کی محفلوں میں جا کے یہ گھومتا ہے، انسان خواب میں ڈر جاتا ہے۔ جب یہ جسم میں آتا ہے ساتھ 5 برائیاں بھی لے کے آتا ہے: تکبر، کینہ، بغض، حرص، حسد، شہوت۔ اب یہ بڑھ جاتی ہیں۔ اب یہ کس شکل کا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے جب جرثومہ نکالا گیا تو جبریل امین کے جب ہاتھ لگے تو اس کو حیوان کی شکل دے دی گئی۔ وہ حیوان کیا تھا؟ وہ حیوان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، ان کی مثال حیوانوں جیسی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گمراہ۔ وہ حیوان کیا تھا؟ وہ کس شکل کا تھا؟ وہ کالے رنگ کا کتا تھا، کالے رنگ کا کتا۔ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اسی سے یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی تھی، جو قرآن شریف میں ہے، سورۃ یوسف آیت نمبر 53 میں ہے۔ اچھا، اب حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ای نفس کالے کتے نو کیما کیما کر دیسا ہو۔
ایک اور جگہ فرماتے ہیں شکل نفس امارا دی جی میں کتا گلر کالا ہوں، یہ کالے رنگ کا کتا ہے۔ داتا لیجویری کشف المعجم میں فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے جب گھر گئے ابتدائی حالات میں تو دیکھا کتا بستر پہ سویا ہوا تھا ان کے، تو انہوں نے کہا گلی کا کتا یہ کیسے آ گیا میرے بستر پہ سو گیا۔ جب انہیں اٹھایا نا وہ اٹھ کے نا ایک دم آگے دامن میں چھپ گیا، وہ گلی کا کتا نہیں تھا، وہ نفس کتا تھا۔ تو یہ ہے نفس امارہ۔ اچھا اب داتا لیجویری فرماتے ہیں ولیوں نے فرمایا کچھ لوگوں کے نفس جو ہے نا وہ نفس امارہ سے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ کن لوگوں کے بگڑتے ہیں؟ نفس امارہ سے زیادہ جو تزکیہ نفس نہیں کر پاتے، عبادت سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں نفس کی، لیکن اس کو سدھار نہیں پاتے، اس کو پاک نہیں کر پاتے۔ جب اس کو پاک نہیں کر پاتے یعنی کہ نفس امارہ سے سدھار کر اس کو پاک کرتے کرتے انسان کی شکل نفس مطمئنہ نہیں کر سکتے تو ان کا نفس بگڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال دی حضرت سکی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں ایک سانپ ہو، وہ سوراخ میں، وہ بل میں چھپا ہوا ہو، اگر تم اس کو باہر سے ڈنڈے مارو گے تو کیا ہوگا؟ بگڑ جائے گا نا، یا مر جائے گا۔ سانپ بل کے اندر چھپا ہوا ہے، ڈنڈا اس کو باہر سے مار رہے ہو تو کیا کرے گا؟ چھڑ جائے گا، بلکہ باہر نکل کر آپ کو ہلاک بھی کر ڈالے گا۔ یہی فرمایا اگر اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو ڈنڈا اس کے اندر مارو۔ تو اسی طرح فرمایا کہ نفس سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو عبادت اندر کی سیکھو۔ جب تک اندر کی عبادت نہیں سیکھو گے نا تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ باہر کی عبادت کرتے رہے نا تو وہ اور چھڑ جائے گا۔ جو صرف ظاہر میں عبادت کرتے ہیں آپ دیکھو وہ تھوڑی سی عبادت کر کے متکبر ہو جاتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بے نمازی کو کافر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور مطلب اتنا کچھ ظالم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ صرف جب ظاہری عبادت کرتے ہیں اور ان کی طہارت اندر سے نہیں ہوتی نا تو وہ ان کے نفس بگڑ جاتے ہیں۔ جب وہ نفس بگڑتے ہیں تو ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا اچھا یہ بھی ہے جس کا نفس جس شکل کا ہوتا ہے اس کی عادتیں بھی ویسی ہوتی ہیں، اور جس کا نفس سانپ ہو جائے، کئی لوگوں کے نفس سانپ ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے دل کے سخت ہوتے ہیں، وہ ڈس سکتے ہیں، وہ ذبح کر سکتے ہیں، وہ مار سکتے ہیں، وہ ان کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کیڑا مکوڑا کے برابر بھی نہیں سمجھیں گے، روند ڈالیں گے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو ظاہری عبادت کرتے ہیں۔ دجال جو ہے گا کیا کرے گا؟ دجال ظاہری عبادت تو کر رہا ہوگا لیکن اندر کی طہارت نہیں ہوگی، اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوگا۔ ظاہری عبادت پوری کرے گا، ظاہری عبادت کرنے سے اس کا نفس بگڑ جائے گا۔ اب نفس سدھرے گا کیسے؟ سدھرنے کے لیے ضروری ہے آپ اس کی خوراک سمجھیں۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ آدم علیہ السلام جو پھل فروٹ کھاتے تھے جنت میں، وہ پھل فروٹ دنیا میں آ گئے۔ وہ جب دنیا میں آئے تو وہ اس زمین میں بوئے گئے۔ اب یہ زمین بھی عالم ناسوت کا حصہ ہے، اس میں بھی نار ہے، یہ سورج کا حصہ ہی رہی ہے زمین۔ یہ تو جب مطلب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو یہ چیزیں پھٹیں، تو یہ چاند اور یہ زمین باقی مریخ مشتری بھی اسی سورج کا حصہ ہی ہیں۔ جو سورج ہے وہ باقی ماندہ گولا ہے، وہ نار ہے، یہ ناری جہان ہے۔ تو جب یہ اس کے اندر بیج بوئے گئے تو زمین کی نار خوراک میں شامل ہو گئی۔ جب زمین کی نار خوراک میں شامل ہو گئی، ہم جب کھاتے ہیں تو کھانا کہاں جاتا ہے؟ پیٹ میں، اور پیٹ مقام ناف میں کیا ہے؟ نفس، اور نفس کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، یہ اس کی خوراک ہے۔ اور بدبودار چیزیں اس کی مزید خوراک ہے، مزید اس کو تقویت دیتی ہیں۔ فاسفورس مزید اس کو تقویت دیتا ہے، بدبودار چیزیں اس کو مزید تقویت دیتی ہیں، حتیٰ کہ اچھا پھل فروٹ بھی اس نفس کو طاقت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا پھل فروٹ بھی ہو نا، اگا ہوا تو اس زمین میں ہے، تو زمین کی نار بھی اس میں شامل ہو گئی، حتیٰ کہ ہوا میں بھی نار ہے، پانی میں بھی نار ہے۔ اب 11 مہینے وہ نفس مزید پلتا رہتا ہے، اندر پلتا رہتا ہے، طاقتور ہوتا رہتا ہے۔ 11 مہینے انسان دنیا داری کرتا ہے۔ جب 11 مہینے دنیا داری کرتا ہے
تو وہ اس کو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نفس کو پاک کرنے میں، نفس کا تزکیہ کرنے میں۔ پھر رمضان شریف آتا ہے کہ اب آپ صبح سے لے کے رات تک روزہ رکھو، کوئی ناری خوراک اندر نہ جائے، کیونکہ خوراکیں ساری ناری ہیں۔ جب بھی آپ کھائیں گے پئیں گے نفس میں جائے گا، نفس کو تقویت ملے گی۔ اب آپ نہ کھائیں پئیں، اس دوران آپ قلب اور سینے میں نور پیدا کریں، اور اتنا نور پیدا کریں، اتنا نور پیدا کریں کہ وہ نور آپ کے نفس کو جا کے گھیر لے اور آپ کے 11 مہینے کی کمی کوتاہی کو پورا کر دے۔ 20 دن ہے، 20 دن میں اگر یہ کمی کوتاہی پوری ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتی پھر آپ دنیا کا خیال بھی چھوڑ دیں، پھر آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ پھر ایک رات آئے گی لیلۃ القدر کی، وہ بھی آپ کو نصیب ہوگی، اور وہ 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ایک ہی رات ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی رات میں آپ کو اتنا نور عطا ہو جائے گا، اتنا نور عطا ہو جائے گا کہ آپ سالہ سال کی عبادت سے اتنا نور پیدا کر کے تزکیہ نفس نہیں کر سکتے جو ایک رات میں عطا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل مقصد رمضان شریف کا۔ اگر آپ نے تزکیہ نفس نہ کیا، تزکیہ نفس نہ کیا، کیونکہ تزکیہ نفس ہوتا اس کا ہے جس کے قلب میں نور ہے۔ سرکار پاک نے فرمایا وہ سارا دن کھاتے پیتے نہیں ہے نا، وہ نار ایک سائڈ میں جمع ہو جاتی ہے۔ اب نور تو پیدا نہیں ہونا، کیونکہ روزہ رکھ کے سو جانا ہے، عصر مغرب کے ٹائم اٹھنا ہے، اٹھ کے فوراً افطاری کرنا ہے، ساری رات پھر جاگتے رہنا ہے، اور پھر صبح روزہ رکھ کے پھر سو جانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے نار اکٹھی ہو کے علیحدہ ہو جاتی ہے، اور افطاری میں ڈٹ کے کھانا کھاتے ہیں۔ جیسے ہی ڈٹ کے کھانا کھائیں گے، پہلے والی نار اور ان کی خوراک والی نار اکٹھی ہوتی ہیں اور انسان اور زیادہ نفسانی ہو جاتا ہے۔ جیسے حاجی حج پڑھ کے آتا ہے نا، حج کے مقصد کو جب نہ پا سکے تو یہاں آ کے اور 2 نمبر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کے مقصد کو بھی حاصل نہ کر سکا تو وہ بھی پرابلم ہے، وہ بھی پرابلم ہے۔ اچھا، پھر فرمایا گیا، ولیوں نے کیا فرمایا کہ نفس امارہ سے بگڑتا وہ ہے جس کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا، جو اندر کی عبادت نہیں کرتا، اندر نور پیدا نہیں کرتا۔ مزید کیا ہوتا ہے، کسی کا گدھے کی شکل ہو جاتا ہے، کسی کا ریچھ کی شکل ہو جاتا ہے، کسی کا سانپ بن جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اچھا اس بندے کی عادات ویسی ہوتی ہیں جیسا وہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ تھا میرے ساتھ، ایک صاحب نظر تھا، کوئی ساتھی سرفروش تھا۔ ہم ایک جگہ گئے تو ایک بندہ جو ہے نا بار بار چھلانگیں مارے، کوئی بات کریں وہ چھلانگ مار کے ادھر چلا جائے، وہ چھلانگ مار کے ادھر چلا جائے، وہ چھلانگ مار کے ادھر چلا جائے، اور صحیح بات ہی نہ کرے، اور واقعی صحیح چھلانگیں مارے۔ تو میرے ساتھ جو سرفروش بندہ تھا مجھے کہتا ہے کہ پتہ ہے اس کا نفس کی شکل کا ہے، کیونکہ فقیروں کو تو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر نفس کیا ہے۔ میں نے کہا کس شکل کا ہے؟ کہتے بندر کی شکل کا ہے، جو چھلانگیں مار رہا ہے۔ بندے کی عادات ویسی ہوتی ہیں جس کا اس کا نفس ہوتا ہے، جس شکل کا نفس ہوتا ہے اس کی عادات ویسی ہوتی ہیں۔ تو داتا علی جویری فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنا نفس دیکھا کینگرو کی شکل میں تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نفس امارہ تو ہوتا ہی ہے، کچھ لوگ نفس امارہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ اور اس نے دیکھ لیا اس کا نفس جو ہے کینگرو کی شکل ہے، اس نے دیکھ لیا کہ نفس ہے، اب میں اس کو قتل کر ڈالوں تاکہ جانیں چھوٹ جائے نفس سے۔ اس نے اس کو کک ماری، وہ اور بڑا ہو گیا۔ اس نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے اور کک ماری، وہ اور بڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یار یہ مطلب ہے تو ہے کون؟ اس نے کہا جی میں آپ کا نفس ہوں، اور میری پیدائش الٹی ہے، جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے مجھے راحت ملتی ہے، جس سے آپ کو راحت ملتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں ان چیزوں سے نہیں مرتا جن چیزوں سے آپ مارنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے نور سے مرتا ہے، اللہ کے نور سے پاک ہوتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اس کو پاک کر کے انسان بناؤ۔ اب جو لوگ حضور پاک کی صحبت میں تھے، حضور پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حضور پاک کی نوری نظر میں آئے ہوئے تھے، ان کی نوری نظر کی تربیت سے تو وہ انسان بن گئے، نفس مطمئنہ ہو گئے۔ جو حضور پاک کی نوری نظر سے دور رہے، انہیں میں سے کوئی خارج ہوا، کوئی منافق ہوا۔ پھر اگر روزہ رکھتے ہیں تو نور پیدا کرتے ہیں، ذکر قلب زیادہ کرتے ہیں،
کیونکہ ذکر قلب اور لطائف کے ذکر سے جو نور پیدا ہوتا ہے یہی نور آپ کے نفس تک پہنچتا ہے۔ باہر سے آپ عبادت کریں وہ نور آپ کو ثواب دے گا، قیامت کے دن آپ کی بخشش کرائے گا، لیکن تزکیہ نفس نہیں کراتا۔ آپ متقی نہیں ہوتے، متقی وہ ہوگا جس کا قلب اور لطائف کا نور نفس تک پہنچتا ہے۔ پھر جب یہ قلب اور لطائف کا نور نفس تک پہنچتا ہے، طہارت ہوتی ہے، تو نفس امارہ سے لوامہ بنتا ہے۔ جو لوامہ ہے وہ قدرے بہتر ہے، کسی کا بیل کی شکل ہو جاتا ہے، کسی کا گھوڑے کی شکل ہوتا ہے۔ پھر نفس ملہمہ یا الہامہ وہ بکرے کی شکل ہو جاتا ہے۔ پھر جب نور کی طہارت ہوتی ہے، ذکر قلب کا نور، لطائف کا نور جا کے نفس کو گھیرتا ہے، پھر نفس مطمئنہ ہوتا ہے، آپ کی ہم شکل جا کے انسان بن جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت یہ نفس جو ہے وسوسوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر برا خیال بھی نہیں چھوتا، پھر یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ یہاں سوتا ہے یا یہاں خیال کرتا ہے دیکھوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، تو یہی نفس نکلتا ہے، جسم یہاں دنیا میں رہ جاتا ہے، یہی لطیفہ نفس نکلتا ہے، حضور پاک ان کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، حضور پاک ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، حضور پاک ان سے تعلیم بھی حاصل کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جو کافر تھا، جو وسوسے ڈالتا ہے، برے خیال ڈالتا ہے، اب جس کا نفس ناپاک ہوگا وہ نماز پڑھے، نماز کے دوران برے وسوسے آئیں گے، برے خیال آئیں گے، وہ نہیں ہوتا، بندہ تو نہیں ہوتا، نہ بندہ سوچنا چاہتا ہے، بلکہ وہ تنگ ہوتا ہے ان خیالات سے، وہ نفس ڈال رہا ہوتا ہے۔ جب نفس پاک ہو گیا، مطمئنہ ہو گیا، انسان بن گیا، پھر برا خیال تک نہیں چھوتا۔ یہ مقصد ہے روزے کا، نفس مطمئنہ کرنے کے پروسیس کو تیز کرنے کا، تاکہ 11 مہینے کی کمی آپ کے 1 مہینے میں پوری ہو سکے۔ آئیے ہم سب مل کے ذکر کرتے ہیں، ذکر قلب کرتے ہیں، ذکر کی محافل کرتے ہیں، لطائف کی محفلیں کرتے ہیں، تاکہ اس رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس ہو سکے۔ بغیر ذکر قلب اور ذکر لطائف کے، بغیر ذکر قلبی ذکر خفی کے، نہ تصفیہ قلب ہوگا، نہ تزکیہ نفس ہوگا، اور نہ روزے کا مقصد ہمیں حاصل ہو پائے گا۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے قلب کا انتخاب کریں، کم سے کم آپ کا قلب ذکر کریں، ہر لمحہ ہر گھڑی دل کے اوپر تصور کریں، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور پڑھتے رہیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔